السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 120 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعیدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اس آیت کریمہ میں شیطان جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس بات کو بتائی گئی ہے، یعنی وہ وعدے کرتا ہے اور لوگوں کو امید دلاتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ جیسے مشرکین شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کام تم کرتے ہو اچھا کام ہے، اس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقت کو، جو منافقت کرتے ہیں ان کو پسند کرواتا ہے۔ گناہ کرنے والوں کو، مثال کے طور پر گانے بجانے سننے والے اور اس کے علاوہ عیش پرستی کرنے والے، یہ سارے کام شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے، ورغلانے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، سوسائٹی کے کلچر ہے، لہذا روشن خیالی ہے، ہمیں اسے کرنا چاہیے، اس کلچر سے ہٹ کر نہیں رہنا چاہیے، اور اس سے انہیں وہ بات کام اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے، اس کام کو کرتے رہو، لہذا دھوکے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو دھوکہ کھاتے ہیں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جگہ یہ نہیں پائیں گے، اور جہنم میں ضرور وہ داخل کیے جائیں گے۔ یہ تو وہ گروپ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے گروپ کا تذکرہ فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، دونوں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے تعلق سے خوشخبری عنایت فرماتا ہے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا کرے گا، ایسی جنت کہ جن میں نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ایک مرتبہ جائیں گے تو واپس نہیں نکلیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ اب شیطان جو انسان سے وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ کرنے کے بعد انسان اس کے راستے پر چلتا ہے، اور آخرت کو وہ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے کہ اسے وہ بچا لے گا، اور جب آخرت کے جزا کا وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان اسے کھڑا کرے گا، تو شیطان اس کے پاس آئے گا فیصلہ ہونے کے بعد، اب یہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اب میں نے تجھے دعوت دی، تو نے اس دعوت کو قبول کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا، غلطی تیری ہے کہ تو نے میری دعوت کو قبول کیا، اب تو مجھ پر ملامت نہ کر، اپنے آپ پر ملامت کر،
میں تیری آج کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہذا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے اور گناہ میں ملوث ہوا ہے، تو یہ تیری غلطی ہے، تو ظالموں میں سے ہوا اور تیرے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ شیطان دنیا میں وعدے و پیمانے کرتا رہا اور لمبی امیدیں دلاتا رہا، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا وہ اس شخص سے منہ موڑ لے گا اور یہ شخص جو ہے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آگے آیا نمبر 123 اور 124 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیس بامانیکم، کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ کتاب والوں کے ہوش پر، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا نہ ہی مددگار۔ اور آیہ نمبر 124 بھی اسی سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ یہاں پر مشرکین اور اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ بت انہیں نفع پہنچائیں گے، اور اہل کتاب جو سوچتے ہیں ان کی جو امیدیں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اگر بائی چانس ہم آگ میں بھی جائیں تو چند دن میں نکل آئیں گے۔ تو دونوں کے خیالات کہ بت نفع پہنچائیں گے اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اس وجہ سے ہم جہنم سے نکالے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، بلکہ یہ فرما دیا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ وہ پائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بات بھی ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے، کوئی بھی ہو، ان کے تعلق سے واضح طور پر فرما دیا ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ان سب کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار، یعنی ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہے تو بروز قیامت ان کا کوئی حمایتی جو دنیا میں وہ سمجھتے رہے وہ وہاں نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی پہلے ایک گروپ کا تذکرہ ہوا جو برائی کرتے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، اب جو ہے مومن ہے اور نیک عمل کریں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، مومنین مرد ہوں یا عورت اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا عنایت فرمائے گا، اس کو واضح طور پر فرما دیا کہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا اور تل بھر انہیں نقصان نہ دیا جائے گا۔ آیہ نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ تو اس آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حق ہونے اور اسلام کی جو قبول کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، دو باتیں بیان فرمائی، دو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی۔ پہلی یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ایمان باللہ اور اعمال صالحہ دونوں کو ملا کر دونوں باتیں اس میں ہیں۔ جب انسان کسی کو معبود مان لیتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے، تو جس نے سر جھکا لیا گویا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اب صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اور اللہ کے سامنے سر جھکانا اسی وقت صحیح مانا جائے گا جب وہ غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں، ورنہ آپ دیکھیں مشرک اللہ کو مانتے ہیں لیکن بت کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کی بھی پرستش کرتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیں
کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں انہیں حاجت روا تسلیم کرتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے کے باوجود اور اللہ کے دوسرا گروپ اللہ کے نبیوں کو ماننے کے باوجود چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا دیا، اس وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، درحال ہے کہ وہ نیکی کرنے والا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، نیکی کرنے والا یعنی تمام نیک اعمال کو بجا لانے والا اور تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، نیکی کے کام کو کرنا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صرف جو ہے دین اسلام میں ہے، جو تمام عقائد صحیحہ اور تمام اعمال صالحہ پر یہ دین مشتمل ہے۔ تو اس سے اچھا اور کون سا دین ہوگا؟ تو اسی دین کو قبول کرنا بندے پر واجب ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا، جن کتاب کو نازل فرمایا، ان کو بھی جو ہے وہ تسلیم کر لے، تب جا کے سر جھکانا قابل تسلیم ہوگا۔ اب دوسری دلیل کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مسلم ہے۔ وہ کفار و مشرکین ہوں، کفار عرب ہوں کہ یہود و نصارہ ہوں، سب کے نزدیک وہ بہت معزز اور مکرم سمجھے جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان کی شریعت جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں دین اسلام میں عمومی طور پر ملیں گی۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کیا تھا کہ داڑھی بڑھانا، ختنہ کرنا، مونچھیں کم کرنا، زیر ناف کو منڈوانا، زیر ناف کے بال منڈوانا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا وضو میں، اور اس کے علاوہ طہارت کے بہت سارے احکام جو ہے اسلام میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ کے موقع پر قربانی کرنا، حج کا احرام باندھنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، مینا میں جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنا، کعبے کا طواف کرنا، یہ تمام کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور یہ اسلام میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں بلکہ بطور عبادت اسلام میں داخل ہیں۔ تو آپ خود سوچیں اس سے بڑھ کر جو ہے اچھا کون سا دین ہوگا؟ لہذا بندے پر واجب ہے کہ اس کو قبول کر لیں۔ جب اللہ کے سامنے سر جھکا لیا تو اس نے جو بھی بات بتائی اسے تسلیم کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہوگا، اور جو ہے اس کے علاوہ دین حنیف میں جو بھی باتیں ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو خلیل بنایا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب بنایا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3636 ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائیں، ان کے قریب پہنچے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انبیاء اکرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرت اس پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا۔ ایک تیسرے صحابی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اور اس کی روح بنایا، اور ایک اور صحابی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سن رہے تھے۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا تمہارے کلام کو میں نے سنا اور تمہارے تعجب کرنے پر میں مطلع ہوا۔ بے شک جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، بے شک وہ اسی طرح ہے، یعنی خلیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا، بے شک وہ اسی طرح ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور کلمہ بنایا تو بے شک وہ اسی طرح ہے، آدم کو اللہ نے صفی بنایا، وہ اسی طرح ہے۔ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر نہیں،
میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا اور فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین داخل ہوں گے اور فخر نہیں، اور میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور فخر نہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں جو شعب الایمان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو نجی بنایا اور مجھے حبیب بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فضیلت دوں گا۔ تو واضح طور پر اس حدیث میں جو کہ حدیث قدسی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے خلیل پر اور اپنے نجی پر اپنے حبیب کو فضیلت دوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور آپ کا مرتبہ آپ کے جد کریم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے بلند فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی نشانیاں دکھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے علاوہ خود اپنے ذات کا بے حجاب دیدار کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنایا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا مولا تعالیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا اور طلب کے فرمایا حشر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو شرمندہ نہ کرے گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ سب خلیل ہونے کے آثار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب ہونے کا آثار کون احاطہ، آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں، اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ تمام انبیاء اور رسول کے قائد ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں پر آپ کے جو ہے عظمت کو ظاہر فرما دے گا۔ ساری دنیا جتنے محشر میں ہوں گے سب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس دن دیکھیں گے۔ گویا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، تو اس کے حبیب نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبیب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔